کل تک اپنی آئینی مدت پوری کرنے کے لیے مطمئن نظر آنے والے وزیر اعظم عمران خان آج اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے واضح امکانات کے بعد سیاسی شہید بننے کی خاطر عوامی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ اور یورپ کو للکارتے نظر آتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ان کو نکالنے کی سازش کے پیچھے مغربی ممالک ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ کپتان پاکستانیوں کو ریلیف دینے کی بجائے سرکاری خرچ پر ایک نیا بیانیہ پیش کر کے محض سیاسی شہید بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی چلن ماضی میں بھی دیکھنے میں آیا جب اپنے اقتدار کو خطرے میں دیکھ کر حکمرانوں نے اپنی ناکامی کا ملبہ عالمی اور مقامی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوششیں کی، لیکن عمران خان اپنی اس کوشش میں اس لیے ناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں صرف اپوزیشن کے حملے کا سامنا نہیں بلکہ ان کے خلاف ان کی جماعت کے اندر سے ہی بغاوت پھوٹ پڑی ہے۔ سیاسی مبصرین کا خیال میں جب بھی کوئی وزیر اعظم اپنا اقتدار خطرے میں دیکھ کر باہر نکلتا ہے اور عوام سے رجوع کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھٹی ہونا بھانپ چکا ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ وزیر اعظم عمران خان کا ہے جو کہ اب شہادت کے رتبے پر فائز ہونے کے لیے کوشاں ہو چکے ہیں، خصوصاً جب ان کی حکومت مکمل ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے اور عوام جھولیاں اٹھا کر حکمرانوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ عمران خان کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کروا رکھی ہے، جس پر ووٹنگ سے پہلے ہی موصوف اپنے ہوش و حواس کھوتے ہوئے جلسوں میں اپوزیشن کے خلاف ہذیان بک رہے ہیں۔ اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد دائر ہونے کے بعد وزیر اعظم کی حالیہ جلسوں میں تقاریر امریکہ اور مغرب مخالف ایک خاص بیانیے کا اظہار کر رہی ہیں، جن کا مقصد شاید یہ ہے کہ اگر وہ اقتدار سے نکل بھی جائیں تو امریکہ سے ٹکر لینے والے سیاسی شہید کہلائیں تاکہ عوامی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں۔ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار سہیل وڑائچ اس بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پاکستان کا سیاسی نظام ہمیشہ ہی کمزور رہا ہے اور یہاں منتخب ہونے والے اب تک کے تمام وزراء اعظم کو جلد یا بدیر انتہائی سخت سیاسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بقول سہیل وڑائچ، عمران خان جن حالات سے گزر رہے ہیں ان سے پہلے ان کے پیشرو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرتے رہے ہیں۔ سب وزراء اعظم میں ایک قدر مشترک رہی ہے کہ سخت حالات آنے کے بعد انہوں نے عوامی جلسوں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی کوشش کی تاکہ عوامی ہمدردیاں سمیٹی جا سکیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق عمران خان جو اس وقت کر رہے ہیں وہ اس ملک کی سیاست میں نیا نہیں ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان بھی اسی طرح کی صورتحال میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران راولپنڈی میں شہید کر دیے گئے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کے پہلے عام انتخابات کے بعد بننے والے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 1970 کی دہائی میں جب شدید قسم کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا تو وہ بھی وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ کر عوام میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی سیاسی پوزیشن اپنی تقاریر کے ذریعے عوام کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ بھٹو نے راجہ بازار راولپنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس کروانے اور اسلامی بم بنانے کا اعلان کرنے کی وجہ سے امریکہ ان کا دشمن ہو چکا ہے۔ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کا خط لہراتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے کھلی دھمکی دی گئی ہے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بھٹو کے اقتدار کا خاتمہ امریکی سازش کے نتیجے میں ہوا جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ بعد ازاں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، لیکن ایک طیارہ حادثے میں جنرل ضیاء الحق کی عبرتناک موت کو بھی امریکی سازش ہی قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ملک کا سیاسی نظام دوبارہ نظم میں آنا شروع ہوا تو بےنظیر بھٹو وزیر اعظم بنی۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں بےنظیر بھٹو کے خلاف IGI کے اتحاد نے جب جڑیں پکڑنا شروع کی تو وہ بھی سڑکوں پر آ گئی۔ یہ صرف بےنظیر بھٹو نہیں تھی، بعد ازاں نواز شریف بھی اس صورتحال سے گزرے۔ سہیل وڑائچ کے بقول اہم بات یہ ہے کہ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹا دیا اور انہوں نے 2002 میں ایک نئی سیاسی جماعت کے ذریعے حکومت شروع کی تو سن 2007 میں ان کے خلاف بھی ایک بڑا سیاسی محاذ کھڑا ہو گیا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پرویز مشرف نے جلسے کی اور مکے لہرائے۔ انہوں نے ایک مکہ 12 مئی 2007 کو اسلام آباد کے اس جلسے میں لہرایا جب کراچی میں درجنوں افراد ایک احتجاج کے دوران مارے جا چکے تھے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف جب پینما کا کیس بنا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب مخالف قوتیں ہر صورت ان کو اقتدار سے الگ کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے عین اسی وقت جلسے جلوس شروع کر دیے، عوامی پیکیجز کا بھی اعلان کیا اور اپنے خلاف سازش کرنے والوں کو بغیر نام لیے تنبیہ بھی کی۔ یہی کام اس وقت عمران خان بھی کر رہے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس وقت شدید دباؤ میں ہیں اور اپنے دل کی بات وہ جلسے جلوسوں کے ذریعے متعلقہ حلقوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تاہم کپتان کو سیاسی شہید کا درجہ اس لیے نہیں مل سکتا کیونکہ ایک تو عوام ان سے سخت تنگ ہے، دوسرا ان کی جماعت میں بھی توڑ پھوڑ کا عمل شروع ہو گیا ہے جسے اندرونی بغاوت قرار دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا کسی بیرونی سازش کا الزام لگا کر کپتان کے لیے سیاسی شہید بننا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔